السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک جزیرہ تھا آسٹریلیا میں، وہاں پاکستان کی نہیں جنوبی افریقہ کی ایک جماعت گئی۔ وہاں 10,000 عرب آبادی تھی، لیکن وہ سب عیسائی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ اذان دے کر نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو ایک بوڑھی عورت نے ان سے بات کی کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہم عرب ہیں لیکن سب کچھ بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھولا سبق یاد دلائیں۔ تو بوڑھی عورت گئی اور مکانوں سے نکال کر نوجوان لڑکوں لڑکیوں بڑے چھوٹے سب کو لے کر آئی اور سارا گراؤنڈ بھر دیا۔ انہوں نے ان کو دعوت دے دے کر سب کو کلمہ دوبارہ پڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائے وہ میرے محبوب ہیں۔ تو ہم لوگوں سے توبہ کروائیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بیلجیم میں جماعت گئی۔ جس علاقے میں جماعت پہنچی وہاں بے دینی بہت زیادہ تھی اور لوگ تبلیغ سے متعارف بھی نہیں تھے۔ وہاں لوگوں سے کہا کہ گشت کراؤ، لیکن گشت کروانے والا کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر امام مسجد کو تیار کیا کہ وہ گشت کرائے۔ وہ وہاں کے ایک شراب خانے میں لے گیا۔ شراب خانے میں 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ چاروں مسلمان تھے۔ جماعت والے نے ان سے دین کی بات کی اور فکر آخرت اور تبلیغ کی بات کی۔ تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو مسجد میں لائے، نہلا دھلا کر نماز پڑھائی، پھر اس سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کی تو وہ 10 دن کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اللہ کے راستے میں 10 دن لگا کر واپس آیا تو اس کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ 10 دن لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ اس نے اپنے محلے میں دین کی محنت شروع کر دی اور شراب خانے کا مالک اس کا دوست تھا۔ اس کی محنت سے شراب خانے کے مالک نے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور یہ بھی دیندار بن گیا، حتیٰ کہ اس نے شراب خانہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، لندن کے مرکز ڈیوزبری میں جماعت کے ایک ساتھی کی 6 انگریز نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا تم لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے ہم نے ایک جماعت والوں کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ اس اذان کو سن کر ایسی عجیب کیفیت ہوئی اور ہم پر اذان کا ایسا اثر ہوا کہ ہم ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، اس پر ہم مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے نام پوچھے تو سبحان اللہ، ان کے نام بھی اللہ والوں کے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام طلحہ، تیسرے کا نام اسماعیل، چوتھے کا نام ابراہیم تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دین کی محنت کی برکت۔ دوستو، ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ اس کے کئی رشتہ دار تھے مگر سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس کا ماموں بھی آیا تھا، وہ بھی پریشانی کے عالم میں کہیں گم ہو گیا۔ ایک دوسرے کو نہ مل سکے۔ اس آدمی نے محنت کی، اللہ نے اس کو خوب مال پیسہ والا بنا دیا۔ کئی سال گزر چکے تھے، اس نے سوچا کہ میں اپنی کوٹھی بنا لوں۔ اپنی کوٹھی بنانے لگ گیا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹا میں قسمت کا مرا ہوا ہوں، کوئی میرا رشتہ دار عزیز نہیں ہے، تیرے یہاں چوکیداری کروں گا، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دینا، غریب پروری بھی ہوگی۔ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، دن رات یہیں پڑا رہے گا، میرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا بوڑھے میاں آپ ادھر بیٹھ جایا کرو، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی کام کرنے لگ گیا۔ اب وہ بوڑھا آدمی کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی تھکاوٹ، کبھی کچھ۔ جب اسے کام میں دیر ہو جائے تو نوجوان اس پر برسنے لگ جائے، کوسنے لگ جائے کہ ایسا ہے تو ویسا ہے۔ وہ بوڑھا بیچارہ رو پڑے۔ یہ آدمی پھر کسی غلطی پر ڈانٹے تو وہ بوڑھا دوبارہ رو پڑے۔ ایک دن اس نوجوان نے اتنی گالیاں دی کہ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ بیٹا رزق دینے والا تو اللہ ہے،
تیرا دل خوش نہیں تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، قسمت نے مجھے ایسا بنا دیا، ورنہ پیچھے سے تو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا، معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس نوجوان نے پوچھا، بابا آپ کے کوئی رشتہ دار تھے؟ بوڑھے نے کہانی سنا دی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ میرے وہی گمشدہ ماموں ہیں جن کی یاد میں امی تڑپتی رہی۔ اب پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ معاف کر دینا ماموں، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، یہ ساری کوٹھی آپ کی ہے، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ اس نے کہا، نہ بیٹا، مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ نوجوان کو ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی، برتاؤ کچھ اور تھا دوستو۔ جب اس کا احساس ہو گیا اب برتاؤ کچھ اور ہے، اب قدموں میں پڑ رہا ہے، جس سے پہلے ٹھوکریں لگا رہا تھا اب اس کے قدموں میں پڑ رہا ہے۔ دوستو یہی انسان کا حال ہے کہ جب تک اسے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، جانور کی زندگی گزارتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور جب کسی اللہ والا کا ہاتھ لگ جاتا ہے اور دل دھل جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے کہ اب تک کیسی زندگی بسر کرتا رہا، اب تک میں اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا رہا۔ اللہ تو وہی ہے جو میرا اپنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے روزانہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے۔ پانی پر کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ روزانہ پانی پر نماز پڑھتے تھے۔ ایک روز بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں پانی پر مصلی بچھا کر، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ شور نے کہا، اللہ کی بندی، تیرا اس میں کیا حصہ ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں، مجاہدہ میں کرتا ہوں، ریاضت میں کرتا ہوں، اور حصہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا، اچھا بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری بات مان لو اور پانی پر نماز پڑھتے رہو، اور نماز کے ثواب میں ہم کو بھی حصہ دو۔ شور نے انکار کیا۔ بیوی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل دیکھیں گے۔ دوسرے روز شوہر جب نماز کے لیے دریا پر گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر کھڑے ہوئے، بس پانی کے اندر چلے گئے، پورے کپڑے اور بدن بھیگ گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہوا؟ کیا بات ہے؟ بہت مایوس ہوئے، پریشان ہوئے، اور بھیگے کپڑوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو، ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، بتا تو صحیح اس میں کیا راز ہے؟ میں تو روزانہ نماز پڑھتا رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آج تم نے کیا جادو کیا ہے کہ پانی میں ڈوب گیا اور کپڑے بھی تر ہو گئے؟ بیوی نے کہا، جناب، آپ کے لیے جو میں کام کرتی ہوں اس کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں تو باوضو اور بسم اللہ کے ساتھ رکھتی ہوں، اور بستر لگاتی ہوں، یہاں تک کہ کھانا بناتی ہوں تو وضو اور بسم اللہ کے ساتھ بناتی ہوں۔ غرض یہ کہ آپ کے سب کام وضو اور بسم اللہ کے ساتھ کرتی ہوں۔ اس کا اثر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کا مقام بلند کیا اور آپ پانی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کل سے وضو اور بسم اللہ والا عمل چھوڑ دیا تھا، اس لیے آپ ڈوب گئے اور کپڑے بھی تر ہو گئے۔ دوستو جب عورت سدھرتی ہے تو سارا خاندان سدھر جاتا ہے، اور عورت بگڑتی ہے تو سارا خاندان بگڑ جاتا ہے، لیکن اس بگاڑ میں ہم سب شامل ہیں۔ دوستو اسی طرح 100 برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ شیخ سعید حلبی دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے پاؤں میں تکلیف تھی اور وہ پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاذ پشت باقبلہ ہوتا ہے اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا استاذ کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، پشت قبلے کی طرف تھی، اور پاؤں دروازے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت مصر کی خدیو سلطنت کے بانی محمد علی پاشا کا بیٹا ابراہیم پاشا ملک بھر میں بڑا سفاک اور جلاد مشہور تھا۔
وہ شام کا گورنر تھا اور اس کی صفاکی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر عام تھے۔ اس کو خیال ہوا کہ میں حضرت سعید حلبی کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں۔ وہ دروازے کی طرف سے آیا۔ سب کا خیال تھا کہ حضرت کو 1000 تکلیف ہو، اس موقع پر اپنا پاؤں سمیٹ لیں گے۔ اتنی تھوڑی دیر میں حضرت کو کیا ہو جائے گا؟ لیکن حضرت نے بالکل بھی پاؤں کو کوئی جنبش نہیں دی، نہ درس موقوف کیا، نہ پاؤں سمیٹا، اسی طرح پاؤں پھیلائے رکھا۔ ابراہیم پاؤں ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل لرزاں اور ترساں تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی یا تذلیل ہوگی، یا مشکیں باندھ لی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ لے چلو۔ شہزادہ کھڑا رہا اور وہ دیر تک درس دیتے رہے، التفات بھی نہیں کیا اور پاؤں بھی نہیں سمیٹا۔ مگر اللہ جانے شیخ سعید کے فکر و نظر میں کیا اثر تھا کہ اس نے شہزادے نے کچھ نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ سننے والی بات تو یہ ہے کہ گورنر کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک ٹوکڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ شیخ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرما لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نے یعنی شیخ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ آب زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا آپ نے اس بادشاہ کو سلام کہنا اور کہنا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنا پاؤں پھیلا لے یا ہاتھ پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے دنیا میں۔ جب میں نے پاؤں پھیلائے تھے میں اسی وقت سمجھتا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، پاؤں پھیلانے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مورخ نے ان کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح دنیا کی عدالتوں سے انصاف خریدا جا سکتا ہے مگر خدا کی عدالت سے نہیں۔ اس کی واضح مثال میاں خور رشید انور صاحب نے، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ جنوبی پنجاب کی ایک شوگر مل میں وہ مینیجر کے عہدے پر تعینات تھے۔ اس کی دھن، دولت اور رعب دبدبے کی وجہ سے لوگ اسے میاں خور رشید انور کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں میں سب سے بڑے معزز سمجھے جاتے تھے کیونکہ شوگر انڈسٹری کے مالک نے اسے گاڑی دے رکھی تھی۔ جس وقت وہ گاڑی لے کر گاؤں آتا تھا تو اس وقت میں اس کے گاؤں تو کیا، ارد گرد کے کسی گاؤں میں بھی کسی شخص کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ قرب و جوار کے گاؤں میں رہنے والے لوگ بچوں کو اس کی گاڑی دکھانے خاص طور پر لایا کرتے تھے، جسے دیکھ کر بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی اس پیار، محبت اور عزت نے اسے بہت حد تک مغرور بنا دیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا ماننے کی بجائے بہت حد تک اپنی محنت پر غرور کرتے ہوئے انہیں اپنی محنت کا صلہ قرار دیتا تھا اور اپنی نجی محافل میں کسی نہ کسی غریب غربا کو مذاق اور طنز کا نشانہ بناتا رہتا تھا، اور اس کی دولت سے مرعوب لوگ اس کو اس کے لہجے میں جواب دینا تو درکنار، اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے تھے اور چپ چاپ بھری محفل میں ذلت و رسوائی سہتے رہتے تھے، طنز و مزاح کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ اس لیے بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ میاں خور رشید انور کے غیظ و غضب کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ ان کی یہ خاموشی ان کی کمزوری بنتی جاتی تھی اور میاں خور رشید کے طنز کی حد بڑھتی جاتی تھی، مگر اس کی ان برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی تھی۔ میاں خور رشید انور کے برعکس اس کی بیوی انتہائی وزادار، ملنسار اور غریب پرور تھی۔ وہ بھی میاں خور رشید انور کے ساتھ رحیم یار خان میں مل مالک کی طرف سے ملی ہوئی کوٹھی میں رہتی تھی اور چھٹیوں میں یا کسی خاص موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے ہاں اور آبائی گاؤں میں آتی تھی،
جتنے دن وہ رہتی تھی اپنے گھریلو اخراجات میں سے بچائے گئی رقم کو غریب غربا اور محتاجوں پر لگاتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی گاؤں کے غریب غربا، مرد، عورتیں اور بچے سب اسے دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، مگر شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میاں خورشید کی بیوی ان کے ساتھ جو مالی تعاون کرتی ہے وہ اپنے شوہر سے چھپا کر گھریلو اخراجات کے لیے ملنے والی رقم سے بچت کر کے کرتی ہے۔ گاؤں کی ایک غریب بچی جس کے والدین اس کی رخصتی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، صرف رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میاں خورشید انور کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے نہ صرف لڑکی کا ایک مناسب جگہ رشتہ طے کروا دیا بلکہ شادی کے بعد یہ ہونے والے اخراجات اپنی ذمہ داری پر لیتے ہوئے لڑکی کو گھر سے رخصت کروا کر اجر عظیم کما لیا۔ مگر دوسری طرف یہ بات چلتے پھرتے میاں خورشید کے گھر والوں تک پہنچی اور پھر وہاں سے میاں خورشید تک پہنچی تو اسے احساس کمتری کا احساس ہوا۔ اس نے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کر اس کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی اور اس کے سر میں بھی گہرے زخم آئے۔ پھر بجائے اسپتال پہنچانے کے رحیم یار خان میں ہی اسے طلاق دے دی اور اس سے بچے چھین کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ راہ گزاروں میں کسی شخص نے اس کی بیوی کو اسپتال پہنچایا اور اس کے ورثاء کو خبر کر دی۔ اس کی بیوی شائستہ کے گھر والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ پرائیویٹ اسپتال سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اسپتال کے اخراجات ادا کر کے ڈسچارج کروا کر اپنی بیٹی کو واپس اپنے آبائی گاؤں بلستان میں لے گئے اور وہاں کے سرکاری اسپتال سے اس کا علاج کروایا۔ انہوں نے میاں خورشید کے خلاف قانونی کارروائی کی ہر ممکن کوشش کی، مگر رحیم یار خان اور بلستان کی پولیس نے ان کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عدالت کے ذریعے انصاف لینے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی وہ میاں خورشید انور کے اثر و رسوخ کے سامنے کچھ نہ کر سکے، تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر بیٹی کے صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کر دی۔ شائستہ کے موجودہ شوہر کا نام اصغر تھا، جو بڑی گاڑیوں کا مکینک تھا۔ شادی کے بعد وہ جلد ہی کویت چلا گیا۔ 3 سال کی کڑی محنت کے بعد اس نے کویت میں اپنی ورکشاپ بنا لی۔ جب اس کے وسائل بڑھ گئے اور آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو اس نے شائستہ کو بھی وہی بلا لیا۔ دوسری طرف شائستہ کو طلاق دینے کے 1.5 سال بعد ہی میاں خورشید انور ایک حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا۔ اس کی نوکری چلی گئی، اس کا کاروبار اور رعب اور دبدبہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر وہ ایک ایک پائی کا محتاج ہو گیا۔ کبھی جن بھکاریوں کو وہ مغلظات بکتے ہوئے تھپڑ اور ٹانگ مار کر اپنی دہلیز سے بھگا دیا کرتا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور مار مار کے اس کی ٹانگ توڑ دی تھی، آج وہی میاں خورشید انور پائی پائی کا محتاج ہو گیا تھا۔ اپنی اس حالت کو وہ برداشت نہ کر سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا۔ وہی بچے جو اس نے زبردستی شائستہ سے چھین لیے تھے، وہ خود ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور اس کے بہن بھائی اس کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ بچے تو کیا وہ خورشید کا ذمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مجبوراً وہ بچے شائستہ کے والدین کے حوالے کر دیے گئے اور اپنے موجودہ شوہر کی اجازت سے شائستہ نے ان بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اصغر نے اپنی سگی اور سوتیلی اولاد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا اور سب کو ایک جیسی تعلیم دلوائی۔ دوسری طرف خورشید اور شیدہ ٹلی بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگا۔ شائستہ جو کہ اپنے شوہر کی اجازت سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اتنا ہی نوازتا رہتا تھا، وہ آج کل شوہر اور اپنے بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ خریداری کے لیے بازار گئے تو سڑک پر گر کر بھیک مانگتا ہوا ایک شخص نظر آیا، جسے شائستہ نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔
وہ اس کا سابقہ شوہر میاں خورشید انور ہی تھا، جس کو اس کے بہن بھائی روٹی صرف اس شرط پر دیتے تھے کہ وہ دن بھر بھیک مانگ کر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رقم کما کر لے آئے گا۔ شائستہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے شوہر کی اجازت سے نہ صرف اپنے پاس موجود ساری رقم اسے دے دی، بلکہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے خرید کر بھی اسے دے دیے، اور اپنی خریداری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شوہر اصغر اور بڑے بیٹے جو میاں خورشید اور شائستہ کی اولاد تھا اس کو ساتھ لے کر خورشید کے گھر گئی۔ ان سے کہا کہ آپ لوگ خورشید کو گھر بٹھا کر کھانا دیں، خورشید کے ہر قسم کے اخراجات وہ ادا کرے گی، مگر خورشید کے بھائی نے خورشید کے کام کاج کرنے کے لیے ایک ملازمہ کا مطالبہ بھی کر دیا، کیونکہ وہ شائستہ کے موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور شائستہ کی دریا دلی اور رحم دلی سے بھی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی، اور اس کی امیدوں کے عین مطابق ان کی یہ بات بھی مان لی گئی، اور ساتھ ہی وعدہ کیا گیا کہ جب اس کی اولاد پڑھ لکھ کر جوان ہو جائے گی، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ لے جائے گی یا پھر یہاں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہے گی۔ اپنی بات اور کام مکمل کرنے کے بعد جب شائستہ اپنے شوہر اصغر اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل رہی تھی تو خورشید تاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اصغر نے پلٹ کر اسے جواب دیا تھا کہ شاید تم بھول گئے تھے، کسی بھی گھر میں رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے، اور جس گھر میں صدقہ خیرات نکلتا رہے وہ گھر آزمائش اور دوسری آفات سے بچا رہتا ہے، مگر تو نے تو دونوں کام ہی الٹ کر دیے۔ صدقہ خیرات کرنے پر اپنی بیوی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا، یوں تمہارا رزق بھی تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکل گیا، اور مصیبتوں پریشانیوں نے تمہارے گھر کی راہ دیکھ لی۔ جبکہ دوسری طرف میں جو کسی کی دکان پر مزدوری کرتا تھا شائستہ کے لیے سہارا بنا، اور یہ شائستہ میرے لیے رزق کا وسیلہ بن گئی۔ آج الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مجھے گننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور تمہاری طرح کہ کتنے ہی محتاج ایسے ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور وہ شائستہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کے وسیلے سے میرا کاروبار روز بروز چمک رہا ہے۔ میں تم کو آج بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جن حالات میں ہوں ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک جاؤ، اور میرا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر وسیلہ بنا دے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اصغر نے شائستہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یقیناً آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت بڑا سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی بھی غرور اور تکبر میں نہ آئیں۔ اگر اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا شکر کریں اور غریبوں پر لگائیں، کبھی بھی غرور اور تکبر میں نہ آئیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔